اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ارشد رضا کی طرف سے تمام سننے چاہنے والوں کو بہت سلام پیار ہو۔ پارٹ 3 انف از انف کے ساتھ حاضر ہوں۔ ابھی ترکی میں جو زلزلہ آیا وہ ایک ہاتھ نام کی جو تنصیبات ہے یو ایس اے کی، تو یہی تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی ایک سازش کے تحت ترکی میں زلزلہ 7.1 کا یہ زلزلہ 1 منٹ کا زلزلہ آیا، جس نے پوری تباہی مچائے، پورے شہر کے شہر ویران کر دیے اور بہت بری تباہی مچی ہے۔ اچھا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے جو بخاری شریف کی حدیث میں ہم نے پڑھا ہوا تھا، سنا ہوا تھا، کہ آخری ایام میں یہ ہوگا، شام، روم اور ترکی، استنبول، خاص طور پہ استنبول جو ہے وہ چبھے گا، کیونکہ استنبول جو ایک ٹائم پہ صلیبیوں کے پاس تھا، اور صلیبی جو ہے اسے کسی بھی صورت میں لیں گے تو یہ جنگ آگے آئے گی، اور یہ جنگ آتے آتے افغانستان اور پاکستان اور انڈیا تک آئے گی، آگے ایشیا تک یہ حد کراس کرے گی، اور اس پٹی کو پورا کراس کر کے اس پہ تباہی لے کر آئے گی۔ اب یہ دجالی فتنہ ہے، لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ دجالی فتنہ، اس دجالی فتنے میں یہی وہ نشانی ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزیں خوف و ہراس پھیلائے گا، اور سائنٹیفک طریقے سے بارشیں ہوں گی، سائنٹیفک طریقے سے زلزلے آئیں گے، سائنٹیفک طریقے سے وہ جو ہے وہ بہت سی جو ہے پہلے آفتیں نازل ہوں گی، لوگ پریشان ہوں گے، اور اس پریشانی کے عالم میں اپنے ایمان کے کھونے کا ڈر ہے۔ پھر وہ خوشیاں لے کر آئے گا کہ میری یہ بات مان لیں، پھر وہ اپنی دوسری تیسری چالیں چلے گا، جیسے کہ آج کل لون کا سلسلہ اور چپ کا سلسلے، بہت چیزیں عام ہو چکی ہیں، آن لائن کا سلسلہ، یہ سب چیزیں تو یہ فتنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناگہانی آفتیں ہیں وہ تو آنی آنی ہیں، اور کچھ سائنٹیفک طریقے سے جو دجالی فتنے کے ذریعے آ رہی ہیں اس کو سمجھنے کا موقع ہے، ٹائم یہی ہے کہ اس کو سمجھیں۔ رہی بات دوسری یہ کہ جو حالیہ وقت ہے، جو وقت گزر رہا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات جس طریقے سے ابھی چل رہے ہیں 2 ڈھائی سال میں مزید کچھ ہو سکیں گے۔ ایم کیو ایم نے تو اپنا بائیکاٹ بلدیاتی الیکشن میں کر دیا، اور ابھی تک بلدیاتی الیکشن کا کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ پھر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ انہوں نے اپنے انتخابات کی 19 سیٹوں میں حصہ لینے کی کیوں کوشش کی، جب آپ بلدیاتی الیکشن میں، آپ بلدیاتی انتخابات میں آپ حصہ نہیں لے رہے ہیں، آپ نے سرنڈر کر دیا، آپ کے 95 حلقے نہیں انہوں نے اپن کیا، آپ کی بات کو آپ نے چیلنج کیا، آپ نے دھرنے دینے کی بات کری، سب کچھ کیا آپ نے، لیکن پھر آپ پیچھے سرنڈر ہو گئے، پھر بیک اپ ہو گئے، ملک کے لیے ہو گئے نا، تو ملک کے لیے ہی، کراچی کے لیے ہی آپ انہی سیٹوں پر آپ کھیل لیتے ہو، کھیلنے کے بعد میئر بن جاتے۔ میئر بننے کے بعد کم از کم یہ تو ہوتا، گورنر بھی آپ کا، میئر بھی آپ کا، تو کم از کم آپ گھر کے ہی ہیں، کراچی کے ہی ہیں، تو کراچی کی بہتری کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اب ضمنی انتخابات کا مقصد یہ ہے کہ آپ قومی اسمبلی تک جائیں، تو قومی اسمبلی تک جانے سے آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جب ہر چیز کی طرف سے پابندیاں لگی ہوئی ہوں تو انسان کیا کرے گا؟ اب آپ مجھے نہیں معلوم کہ اس ضمنی انتخابات میں اگر 19 سیٹوں 15 سیٹوں پہ آپ ون بھی کر جاتے ہیں تو اس ون کرنے کا عوام کو، کراچی کے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ 0/0 مجھے جو نظر آ رہا ہے، صرف اتنا ہوگا کہ ایم کے ایم پاور میں آ گئی ہے، آپ سوائے اس کے کہ اپنی بات آگے رکھے وفاق سے، فیڈرل سے یا دوسرے تیسرے جگہوں سے آپ اپنی بات منوانے کی کوشش کریں، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ پاکستان کے مڈل کلاس غریب طبقوں کو اس 15 ضمنی الیکشن میں جیتنے کے بعد کوئی فائدہ ہو؟ نو، نتھنگ، کبھی بات نہیں ہوگی۔ تو انف از انف، بہت ہو گیا یہ الیکشن کے کھیل کھیلنا، ووٹوں کی سیٹ کا کھیل کھیلنا، ایم این اے ایم پی اے بن جانا، پارلیمنٹیرین بن جانا، وزارتیں لے لینا، کیا ہوا؟ ماضی میں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں 25-30 سالوں سے، یہ وزارتوں پہ لینے کے بعد آپ لوگوں نے پاکستان، کراچی کے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ آج کراچی کے لوگ کیا ہیں؟ بے روزگار ہیں، صحت کی حالت دیکھیں، ہاسپٹلوں کی حالت دیکھیں۔ آپ یہ کہیں کہ اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، آپ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، نہیں تو یہ بات میں پروف کے ساتھ ثابت کروں گا، آپ لوگ ہی سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ اس وقت آپ لوگوں کی وجہ سے ہی کراچی کی یہ صورتحال ہے، اور اگر کراچی کی صورتحال ہے تو اب آپ لوگوں کی ہی ذمہ داری کی کراچی کی صورتحال کو بہتر کریں۔ یہ باہر سے صرف گورنمنٹ سائیں سرکار نہیں آئے گی صحیح کرنے کے لیے، ان کا کام تو بگاڑنا ہے، باہر کے لوگوں کا کام بگاڑنا نہیں ہوتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے اپنے گھر کی جو ہے مرمت ہم خود انسان کو کرنی ہوتی ہے، باہر کے لوگ آگے تھوڑی کریں گے۔ تو
تو آپ نے خود کرنا ہے، بگاڑ بھی آپ نے پیدا کیے، بگاڑا بھی آپ نے لا اینڈ آرڈر سچویشن، اور اب کرنا بھی آپ نے۔ اب آپ یہ کرنے کے بعد ہیرو بننے کی کوشش کریں، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب تحریریں اور تقریریں جو آپ لوگ کر رہے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر عوام کو آپ چاہ رہے ہیں کہ روڈوں پر آئے، جلتے جلوس کریں، عوام تھک چکی ہے، عوام کو روٹی چاہیے، آپ روٹی فراہم کر دیں، ان کو روزگار دے دیں، اور ان کو رہنے کے لیے گھر دے دیں، عوام کو کم از کم یہ سہولت آپ دے دیں۔ باقی رہی بات، میں ایک بتا دوں، ایک میں 24 کروڑ عوام سے یہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ووٹ ڈالتے ہیں نا یہ ہم کسی کے ہاتھ بیعت کرنے والی بات ہے۔ صلح حدیبیہ کے ٹائم پر بھی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت رضوانی کی۔ اسی طرح یہ سلسلہ بیعت کا سلسلہ صحابہ کرام کے دور سے تمام خلیفہ جتنے بھی آئے ہیں، خلفائے راشدین، انہوں نے بیعت لی ایک دوسرے سے، تو سلسلہ بسلسلہ یہ سلسلہ چلتا چلا آیا۔ پھر کربلا کا واقعہ ہوا، میرے پیارے حسین نے بیعت سے انکار کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ یزید زانی تھا، شرابی تھا اور عیاش تھا، اس کے اندر دینی نہ سوجھ بوجھ تھی نہ کچھ تھا، وہ بالکل منکر ہو چکا تھا، دین سے پھر چکا تھا، اور مشرکین میں، منافقوں میں شامل ہو چکا تھا۔ تو آج کل کی پولیٹیشین جماعتوں میں میرے تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آپ کسی کو بھی ووٹ دیں، یہ دیکھیں کہ وہ اس لیڈر میں اگر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں تو واقعی کربلا کو یاد کریں کہ میرے امام حسین نے یزید کے ہاتھ، عیاش شرابی لوگوں کے ہاتھ بیعت نہیں کری۔ تو آپ کو اگر واقعی اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنا ہے تو کوشش کریں کہ ان لوگوں کو ووٹ دیں جو کہ اسلام کے چوکیدار ہیں، جو ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، جو کہ ناموس صحابہ پر مر مٹنے والے ہیں، جو کہ سچے پکے عاشق رسول ہیں، کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں۔ ورنہ یہاں پر کوئی ایسی پولیٹیشین جماعت نہیں ہے جس کے لنکس کسی نہ کسی سے نہ ہو۔ اچھا، یہاں پہ جاتے جاتے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں جب شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا تو مجھے یاد ہے، وہ جو صبح میں وہ کلپ دیکھ رہا تھا جب اس کو گرفتار کیا گیا۔ میری شیخ رشید سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بس مجھے ایک حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے جب پولیس نے گرفتار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے 3 دفعہ کعبے کی چھت پہ نماز پڑھی، اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو میں بہت حیران ہوا ہوں، کیونکہ شیخ رشید سے میری 1997 میں ملاقات ہوئی تھی۔ اگر شیخ رشید صاحب کے حوارین اگر یہ میرے پروگرام سن رہے ہیں تو ان کو یاد دلائیں کہ 1997 میں انہوں نے ہوائی ٹاور میں 4th فلور لیا تھا، اور دم والے پانی کتنے پہنچ رہے تھے ان کے کمرے میں۔ اگر یہ بات اگر بولیں تو میں ان کو بتا دوں گا، جب وہ منسٹر تھے، نون لیگی تھے اور منسٹر بھی تھے، اور انہوں نے کس کو ایوارڈ دیا، وہ سب ان کے پاس کیا کرنے آئی تھی؟ ان کے پاس 23 گھنٹے تو نہیں دینے آئی تھی، یا دم درود کرنے تو نہیں آئی تھی۔ اور جب ایک بندہ آپ کے پاس دم والا پانی لے کے جا رہا ہو، میں نے کہا چیک تو کرواؤ، تو پھر اس میں سے جو چیزیں برآمد ہو رہی تھی وہ میرے سامنے، وہ جیتی جاتی، ایک آئی وٹنس ہوں میں آپ کا۔ تو کلمہ پڑھ کے اس طریقے سے اپنی جان، جب جان پر آ جائے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بولیں، بٹ آپ کلمہ پڑھ کے جھوٹ بول رہے ہیں تو اپنے ایمان کو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، آپ ایمان کو کھو رہے ہیں، ایمان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ تو خدا را ایسا کام نہ کریں، کیونکہ یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں اور آپ کی ہر اچھائی و برائی سے واقف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ برائیوں پہ پردہ ڈالو، تو آپ اپنا پردہ خود اٹھانے پہ مجبور کر رہے ہو، تو خدا را ایسا کام نہ کریں۔ اور دوسری بات، آخری میں ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا، یہ جو سن رہے ہیں وہ میری بات کو بڑے ہی تحمل کے ساتھ یہ سنیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، خاص طور پہ نور حق قادری صاحب کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ میرے پیر خانے آتے ہیں۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کی بھی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کا تعلق بھی میرے پیر خانے سے۔ اسی طرح پرویز الہی صاحب، ان کا بھی میرے پیر خانے سے۔ بٹ یہاں پر جو بات ہے وہ ہے کہ
शेख रशीद इस शेख रशीद ने बेगुनाह जिस तरह नून लीगिया है, राना सनाउल्लाह ने मासूम बच्चों, औरतों और नौजवानों पर गोलियां चला के उनको शहीद किया। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था काबे को देख के कि ए काबा तेरी अजमत है, लेकिन तेरी अल्लाह की कसम खाई थी कि अल्लाह की कसम तेरी काबे इस काबे की अजमत से ज़्यादा एक इंसान की जान, माल और इज्जत है। आपने बेतहाशा खून बहाया मासूम औरतों, बच्चों का। राना सलाउल्लाह, शहबाज शरीफ, उस वक्त की हुकूमत नून लीगियों की। तो आज उसी का फल आप लोग काट रहे हैं, जो आप लोग अपने घर से बेघर हैं और दुनिया भर में रुसवा हो रहे हैं जहाँ जहाँ जा रहे हैं। रुसवाई आपका मुकद्दर बन चुकी है। इसी तरह यही चीज़ रिवाइज करी इमरान खान ने। आप रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना में मुसलमान के ऊपर गोली नहीं चलाई जाती। मैं टीएलपी का ना नुमाइंदा हूँ ना कारकुन हूँ, लेकिन टीएलपी के प्रोटेक्शन में आपने जिस तरह सीधी गोलियां चला के 110 लोगों को शहीद किया, मुसलमानों को, जिसमें कई हाफिज कुरान भी थे, आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे। तो मैं आपको बताऊं कि हर घर घर से आपके लिए बद्दुआ निकली है और रुसवाई, और आपके लिए पसपा, और आपके लिए मैं लफ्ज़ बहुत चुनकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप अब जवाल हो चुके हैं। क्योंकि एक कुफर का निज़ाम तो कायम रह सकता है, लेकिन जुल्म का नहीं। आपने जुल्म इतना किया, आपने अपना हशर देख लिया। अब आप ये समझ रहे हैं कि आपको उड़ान मिलेगी, तो उड़ान नहीं मिलेगी। अब अल्लाह की गिरफ्त से आप बच नहीं सकते। अब सिर्फ आपकी किस्मत में रुसवाई और रुसवाई और रुसवाई है। आप इतनी जगह रुसवाई होंगे, आपका नामो निशान भी नहीं रहेगा, आपको पूछने वाला भी कोई नहीं रहेगा। आपने बेतहाशा जुल्म बहाया अपनी गवर्नमेंट में, अपनी हुकूमत में, मासूम बच्चों का, हाफिज कुरान का, मुफ्तियों का, आलिमों का, हाफिज़ों का आपने कत्लेआम किया। तो इसके लिए अब आप वहाँ पर भी जवाब दें और यहाँ पर भी जवाब दें। इसके साथ मैं बात ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। इनफ इज़ इनफ। आपको पार्ट 4 में बात करूँगा।